امام حاکم کی المستدرک دینے لگا ہوں. اہل سنت کے سر کا تاج ہے. جو خود کو سنی کہے امام حاکم کو نہ مانے سنی نہیں. میرے سامنے آؤ حضرات. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. مستدرک کی اصل کتاب سے ہم نے یہ صفحہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. حدیث نمبر 4763 ہے. آپ اس کی سند پڑھتے جائیے. اس سند کے اندر آپ کو ایک نام ملے گا اسماعیل ابن ابی اویس، اور وہ کہتا ہے حدثنا ابی، یعنی اسماعیل ابن ابی اویس بھی اس حدیث کا راوی ہے اور اس کا والد بھی راوی ہے. اسماعیل ابن ابی اویس کے بارے میں علامہ ذہبی کیا کہتے ہیں؟ ابن ابی خیثمہ نے یحییٰ سے روایت کر کے بتایا ہے کہ صدوق ضعیف العقل لیس بذاک، بندہ تو سچا ہے لیکن ضعیف العقل ہے. ابو حاتم نے کہا ہے محلہ الصدق لیکن مغفل، سچائی کا مقام تو اس کا ہے لیکن یہ غفلت والا بندہ ہے. لیکن امام نسائی نے کہا ضعیف. دار قطنی نے کہا لا اختارہ فی الصحیح، میں صحیح کے اندر اس کو اختیار نہیں کرتا ہوں. ابن عدی نے کہا احمد ابن ابی یحییٰ کہتے ہیں میں نے ابن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا، سنو ہوا و ابوہ یسرقان الحدیث، اسماعیل ابن ابی اویس اور اس کا پیو دونوں حدیثیں چوری کیا کرتے تھے. اور چوروں کی حدیثیں لے کر آ رہے ہو اور کھاتے میں ڈال رہے ہو کہ یہ سنیت سناتا ہوں، سنیت بتاتا ہوں، ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے. دولابی نے ضعفاء میں کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل ابن ابی اویس جو ہے یہ کذاب ہے. اسماعیل ابن ابی اویس 2 ٹکے کا بندہ نہیں ہے، اور آپ اٹھا کر لا کر کہاں پر اس کی روایت بیان کر کے اور اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کر کس کس پر بکواس بازی کر رہے ہو. تہذیب التہذیب علامہ عسقلانی پہلے قال معاویہ بن صالح ہوا و ابوہ ضعیفان، اسماعیل ابن ابی اویس تے دا پیو دوویں ہی ضعیف. عبد الوہاب ابن ابی اسما ان احمد ابن ابی یحییٰ ان ابن معین ابن ابی اویس و ابوہ یسرقان الحدیث، چور تھے، حدیث کے چور تھے، چوری کیا کرتے تھے حدیثوں کی. اور ابراہیم بن الجنید یحییٰ سے مروی ہے کہ مخلط یکذب لیس بشین، یہ حدیثوں کو خلط ملط کرنے والا بندہ تھا اور یکذب جھوٹ بولا کرتا تھا، لیس بشین ایتے شے ہی کوئی نہیں. تو علامہ عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں بتا دیا کہ اسماعیل ابن ابی اویس تے شے ہی کوئی نہیں. ابو حاتم نے کہا محلہ الصدق کان مغفلا، نسائی نے کہا ضعیف، دوسرے مقام پر نسائی نے کہا غیر ثقۃ. اور دولابی میں نے ضعفاء کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ابن ابی اویس یسوی فلسین 2 ٹکے کا بندہ تھا، اور وہاں پر آیا 2 ٹکے کا بھی نہیں تھا. اور دار قطنی نے کہا لا اختاروا فی الصحیح. اسی بندے کے بارے میں علامہ عسقلانی نے بات لکھی ہے کہ یہ بندہ رشوتیں لیا کرتا تھا. یہ اپنے زمانے میں مدینہ پاک کا قاضی مقرر ہوا تھا، اور یہ تاجروں سے رشوتیں لے کر ان کا مال، ان کا کپڑا وہاں کے گورنروں کے ہاں مہنگے داموں بکوایا کرتا تھا، رشوتیں لیا کرتا تھا. اور رشوت خوروں کی باتیں ڈال رہے ہو اہل سنت کے کھاتے میں. امام نسائی نے کتاب لکھی ہے الضعفاء والمتروکون، اس کے اندر کہا ہے کہ اسماعیل ابن ابی اویس ضعیف ہے. ابن عدی نے کامل فی ضعفاء الرجال لکھی ہے، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ ابن ابی اویس و ابوہ یسرقان الحدیث، یہ چوری کیا، حدیث کی چوری کیا کرتے تھے. اور اسی کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے سلمہ مروزی سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں ابن ابی اویس کذاب کان یحدث عن مالک بمسائل عبداللہ بن وہب. امام نسائی نے کہا اسماعیل ابن ابی اویس ضعیف ہے. ابن حزم نے محلہ بالآثار میں کہا، کہتے ہیں کہ ابن ابی اویس کانا یدع الحدیث، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا. اور سلطان الدلائل صاحب یار امت کو کیسی باتیں بیان کر رہے ہو. وہ راوی جس کے بارے میں ابن حزم بیان کر رہے ہیں کہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اور حدیثیں گھڑنے کی روایت خود اس کی اپنی زبانی بھی ہے، یہ آپ کے سامنے چل رہا، پڑھ لیجئے. وہ کہتے ہیں ابن ابی اویس کہتے ہیں کہ ربما کنت ادع الحدیث علی اہل المدینہ اذا اختلفوا فی شیء فیما بینہم، مدینہ والوں کا جب آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا نا، تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے میں اپنی طرف سے حدیث گھڑ کے ان کو سنا دیتا تھا اور مقدمے کا فیصلہ کر دیا کرتا تھا. یہ قاضی صاحب کا حال دیکھیں.
جن کی روایت آپ لے کر آئے ہو۔ ابن جوزی نے الضعفاء والمتروکون لکھی ہے، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ ابن ابی اویس اور ادا پیو یسرقان الحدیث، حدیثیں چوری کیا کرتے تھے۔ نضر بن سلمہ مروزی نے کہا ہے وہ کذاب، امام نسائی نے کہا ضعیف۔ ذرا تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی بات کر دوں، کیونکہ خطیب بغدادی نے بھی یہ روایت اور الفاظ میں نقل کی ہے، اور حضرت کو خطیب بغدادی کا شوق بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ جناب آپ کے سامنے تاریخ بغداد آ گئی ہے، اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت میں آپ غور کریں گے، اس کی سند میں ایک نام ہے مفضل بن سلم، بعض جگہوں پر اس کا نام مفضل بن سالم لکھا گیا، یہ ایک ہی شخص ہے۔ اور اس کے بعد آمش، اور آمش کے بعد ابایا اسدی، اس کو بعض جگہوں پر ابابا اسدی بھی لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد اسبغ بن نباتہ۔ یہ ہے خطیب بغدادی۔ یہ روایت لکھنے کے بعد نیچے آ کر خطیب بغدادی اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لم اکتبہ الا بہذا الاسناد، میرے پاس یہ روایت اسی اسناد کے ساتھ مروی ہے۔ ورجالہ فیہم غیر واحد مجہول، اس کے اندر ایک سے زیادہ راوی ہیں جو مجہول ہیں، وآخرون معروفون بغیر ثقت، اور جو باقی بچتے ہیں وہ غیر ثقہ میں مشہور ہیں۔ خطیب بغدادی نے روایت ضرور نقل کی ہے، لیکن آخر میں بتا دیا کہ میرے پاس یہ ایک ہی سند ہے، اور ایک سند کے اندر بھی دو راوی ایسے ہیں جو مجہول ہیں اور باقی غیر ثقہ ہیں۔ اچھا جی، خطیب بغدادی کی اس روایت کو تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر نے بھی روایت کیا، اور ابن عساکر کی ذرا بات سن لیں۔ ابن عساکر آپ کے سامنے یہ چل گیا۔ ابن عساکر کہتے ہیں قال الخطیب، کہ خطیب بغدادی نے یہ روایت نقل کی، یعنی خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد سے نقل کیا ہے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں۔ لیجئے صاحب، اب وہ خطیب بغدادی کی بات کر کے بیان کر رہے ہیں کہ خطیب بغدادی نے یہ روایت بیان کی۔ بیان کرتے ہوئے پھر وہی نام آ گیا المفضل بن سالم، میں نے آپ کو کہا نا کہیں مفضل بن سلم اور کہیں بن سالم، یہ وہی شخص ہے۔ اس کے بعد آمش، اور پھر ابابا اسدی اور اسبغ بن نباتہ، یہ وہی تین راوی آ گئے نا صاحب۔ تاریخ دمشق والے ابن عساکر اس روایت کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں قال الخطیب، کہ خطیب نے تاریخ بغداد میں یہ لکھا تھا کہ لم اکتب الا بہذا الاسناد، میں نے اس روایت کو صرف اسی اسناد سے لکھا ہے، ورجالہ فیہم غیر واحد مجہول، اور اس کے ایک سے زیادہ راوی مجہول ہیں، اور والآخرون معروفون بغیر ثقہ، اور باقی جو ہے وہ غیر ثقہ میں معروف ہیں۔ اب خطیب بغدادی کیا کہتے ہیں؟ ان ابایتا والاسبغ غالیان فی التشیع، کہ اس روایت کے اندر جو دو راوی ہیں نا ابایا اور اسبغ، غالیان فی التشیع، یہ غالی قسم کے شیعہ تھے، والباقون مجہولون۔ خطیب بغدادی کی روایت پر ابن عساکر کا ذرا تبصرہ دیکھ لیں، اور خطیب بغدادی نے جہاں پر یہ روایت بیان کی ہے نا، اس کا عنوان آپ ذرا چیک کریں، دیکھیے المفضل بن سلم کا حال بیان کرتے ہوئے کہا فی اعداد المجہولین، اس کا شمار مفضل بن سلم کا شمار مجہولین میں ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سلیمان الاعمش سے روایت کی ہے حدیث منکر، ایک منکر حدیث روایت کی ہے۔ تو خطیب بغدادی مجہولین میں ان کو شامل کر کے پھر بتاتے ہیں کہ ایک منکر حدیث اعمش سے روایت کی، اور یہ وہی ہے جو خطیب بغدادی نے بھی روایت کی، اور ابن عساکر نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس کے اندر تو ابایا اور الاسبغ یہ غالی شیعہ تھے، اور جو غالی شیعہ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور ممبر پر چڑھ کر دعا مانگی، اللہم العن کل مبغض لنا، یا اللہ جو بندہ میرے ساتھ بغض رکھے اس پر بھی لعنت کر، وکل محب لنا غال، اور جو میری محبت میں غلو کرتا ہے غالی ہے، یا اللہ اس پر بھی لعنت کر۔ تو خطیب صاحب کوئی لعنتی لوگوں کی روایتیں لے کر آ رہے ہو، حد نہیں ہوگی؟ تمہیں کوئی صحیح سند والی روایت نہیں ملی تھی؟ اور حضرت علی کی لعنت جو ہے وہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، اور وہ بھی میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں۔ میری جو رائے اور میری جو تحقیق تھی، میں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے مجھ سے متفق ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو، جو بھی ہو آپ لکھیے گا ضرور۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ہمارے لیے دعا بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔